الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ بہرحال حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم اور ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت پر خوش ہوں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے وہ جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں جو فبذالک فلیفرحوا ہے، یہاں فلتفرحوا بھی پڑھا جاتا ہے، لہذا آپ خوش ہوں وہ جو اللہ نے آپ کو فضل اور نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، بعض مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن پاک اور نعمت سے مراد حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ حضرات محترم، مسند امام اعظم میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کہیں سے سفر پر واپسی آیا، میں نے کہا چلو سب سے پہلے میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ جب آپ حضور کے پاس گئے، آپ نے حضور کو نماز میں پایا۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا السلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں تھے تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ پریشان ہوئے، کیا ہوا کہ حضور کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے یہ جملے ارشاد فرمایا اعوذ بسخط بنعمت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے آپ جیسی کی نعمت کو ساکت نہیں کر دیا، یعنی ختم تو نہیں کر دیا۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں آپ میلاد جو مناتے ہیں وہ کہاں سے ثابت ہے، میں آپ کو آج وہ حدیث سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے خود میلاد منایا ہے۔ حضرات محترم، خصال الکبریٰ میں حدیث شریف ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما حضرتہ والدتہ آمنہ، جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت نزدیک آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا امر اللہ بالملائکہ، اے آسمان والو فرشتوں، زمین و آسمان جہاں بھی فرشتے ہیں سب کو حکم فرمایا افتحوا ابواب السماء کلھا، آپ تمام آسمان کے دروازے کھول دیں۔ فتحت ابواب السماء کلھا، تمام آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آپ تمام جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، تو حضور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، کیونکہ میں ایسے نبی کو بھیج رہا ہوں جو نور ہی نور ہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، آپ
اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اے جبریل آپ 3 جھنڈے لو. تو حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، میں کیا دیکھتی ہوں 3 جھنڈے گھڑے ہوئے ہیں. ایک جھنڈا العلم علی المشرق، ایک جھنڈا مشرق پر ہے. العلم علی المغرب، ایک جھنڈا مغرب پر ہے. العلم علی سقف سقف الکعبۃ، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر ہے. حضرات محترم یہاں سے یہ مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور علی نور بنا کر بھیجا ہے. حضرات محترم وہ جو کہتے ہیں کہ میلاد بنانا کہاں سے ثابت ہے، خود نہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات المصابیح جلد ثانی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا اے پیارے نبی آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضرات محترم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن ایک تو میری ولادت ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. ایک تو میں اس دن پیدا ہوا، دوسرا یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ حضرات محترم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں مدینے سے مکہ تشریف لے گیا، وہاں جو یہودی تھے وہ یوم عاشوراء والا دن کا روزہ رکھتے تھے. میں نے پوچھا اے یہودیوں آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی نے فرمایا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. حضرات محترم حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ آپ یوم عاشوراء کا روزہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس چیز کا زیادہ مستحق ہم ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.